السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے۔ آج کی کہانی میرے ساتھ اکاز نے شیئر کیا ہے کراچی سے۔ اکاز کہتے ہیں کہ کل کی سٹوری جو کہ میں نے آپ کی سنی وہ بہت خوفناک تھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کہانی بالکل سچ ہے، کیونکہ ہمارے ادھر شہر قائد میں ایک قبرستان ہے جو کہ میوہ شاہ قبرستان کے بعد سب سے بڑا قبرستان ہے۔ میوہ شاہ کے بعد سب سے بڑا قبرستان شہر قائد میں محمد شاہ قبرستان ہے، جس میں اب بالکل بھی مردوں کو دفنایا نہیں جاتا۔ بہت کم ہو گیا ہے مردوں کو دفنانا اس قبرستان میں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ادھر بہت کثیر تعداد میں ایسے جانور ہیں جو کہ ڈیڈ باڈیز کو قبر میں سے نکال کر کھاتے ہیں، لیکن جو اللہ کے نیک لوگ ہیں ان کے قریب تو کوئی نہیں آ سکتا، جنہوں نے دنیا پر نیک اعمال کیے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے، ان کے قریب کچھ بھی نہیں آ سکتا۔ تو شروع کرتا ہوں کہانی کچھ اس طرح ہے کہ اکاس بتاتے ہیں ان کے بالکل ینگ بردر تھے جن کا نیم نادر تھا۔ 3 سال پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، جو کہ کرونا کے دنوں میں ہی ان کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ ان کی ڈیتھ کے بعد میری روٹین کچھ اس طرح بن گئی کہ میں قبرستان روز جایا کرتا تھا۔ مجھے بالکل سکون نہیں آتا تھا اپنے بھائی کے بنا، کیونکہ میرا بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ میرا بہت اچھا دوست اور بہت ہمدرد بیٹا تھا۔ ان کی تکلیف کو میں بالکل نہیں بھلا سکتا تھا۔ وہ بالکل ینگ ایج میں ان میرڈ تھے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی، جو کہ ہماری برداشت سے باہر تھا، لیکن جو اللہ کو منظور ہونا تو وہی ہوتا ہے۔ میں قبرستان جاتا تھا، مجھے شروع کے دنوں میں تو بالکل ہوش نہیں ہوتی تھی۔ میں مغرب کے ٹائم بھی قبرستان جاتا تھا، تو ادھر ایک بہت بڑا وہ بتاتے ہیں کہ دربار بھی ہے قبرستان کے اندر، جو کہ بالکل ہر قبرستان کے اندر دربار ضرور ہوتا ہے۔ کسی میں 2 ہوتے ہیں، کسی میں 3۔ جو بہت بڑے قبرستان ہوتے ہیں اس میں زیادہ دربار ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بزرگ ادھر مدفن ہوتے ہیں۔ تو مجھے وہاں پر ایک لڑکا ملا، میں نہیں جانتا وہ گورکن تھا یا جو بھی تھا۔ اس لڑکے نے مجھے کہا کہ میں تمہیں کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں، تم آدھی رات کو بھی ادھر آتے ہو، تو مغرب کے بعد تو بالکل مت آیا کرو۔ مجھے کیونکہ جس ٹائم ملتا تھا دن میں بھائی کے پاس ضرور جایا کرتا تھا، کیونکہ میں اس کے علاوہ دنیا میں بھی نہیں رہتا تھا۔ تو میں کہتا تھا کہ میں اپنے بھائی کو قبر میں بھی تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا، میں اسے روز ملنے کے لیے جاؤں گا۔ تو مجھے اس لڑکے نے کہا کہ مت آیا کرو، اگر آنا ہے تو عصر سے پہلے آیا کرو۔ عصر کی اذانوں کے بعد یہاں پر اثرات شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ بتاؤ ایسی کیا بات ہے؟ اس لڑکے نے کہا کہ یہاں پر ایک عورت نظر آتی ہے جو کہ سفید لباس میں ہوتی ہے۔ کچھ مخصوص دنوں میں وہ عورت قریب ہی جو دربار ہے اس کے قریب آتی ہے، اور چھن چھن کی بہت تیز آوازیں آتی ہیں۔ اس عورت کو ہم نے اور کئی لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اس کے بعد وہ غائب ہو جاتی ہے، اور وہ مغرب کے بعد وہاں قبرستان کے اندر نکل آتی ہے۔ اندھیرے ہونے کی وجہ سے وہ قبرستان میں گھومتی ہے، کیونکہ وہ ان کی جگہ ہوتی ہے، کیونکہ اس ٹائم ادھر کوئی زندہ انسان تو ہوتا نہیں ہے، تو وہ وہاں پر گھومتی ہے۔ اکاس کہتے ہیں کہ میں نے اس کی بات کو سمجھا اور مغرب کے بعد جانا چھوڑ دیا، کیونکہ میں ہی اب اپنے امی ابو کے لیے ان کا ایک واحد سہارا تھا۔ چھوٹا بھائی تو بہت چھوٹا تھا، تو میں نے اس چیز کو اوائڈ کیا، اور میں نے دن کے ٹائم قبرستان جانا شروع کر دیا۔ 12 بجے سے پہلے میں قبرستان سے ہو آتا تھا۔ ایک دن میں قبرستان گیا تو مجھے بہت حیرانگی ہوئی، میں نے ایک بچی کو قبرستان کے اندر کھیلتے ہوئے دیکھا۔ تو اکاس کہتے ہیں کہ میں نے سمجھا کہ شاید ادھر گورکن جو ہوتے ہیں ان کی بچی وغیرہ ہوگی۔ تھوڑی سی حیرانگی یہ ہوئی کہ بچی قبر کے ارد گرد چکر لگا کر کھیل رہی تھی، اور نہ تو کسی کی طرف دیکھ رہی تھی، اور نہ ہی ڈر رہی تھی، نہ ہی وہ نیچے گر رہی تھی، اور وہ بالکل اکیلی تھی۔ 1 سے 2 دفعہ میں نے اس کو روز قبرستان میں دیکھا۔ تیسرے دن جب میں نے اس کو قبرستان میں دیکھا تو میرے تعجب کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ وہ بچی اچانک ہی اس قبر کے قریب سے اٹھی اور ادھر کھیلنے لگی۔ میں جب واپس گیا قبرستان سے فاتح خانی کرنے کے بعد، تو وہاں کے گورکن سے میں نے پوچھا کہ یہاں پر ایک بچی کو میں کھیلتے ہوئے دیکھتا ہوں، اور وہ بچی بالکل اکیلے کھیل رہی ہوتی ہے، اس کو ڈر بھی نہیں لگتا اور کوئی بچہ بھی اس کے ساتھ نہیں ہوتا۔
پہلے تو اس بچی کو کبھی نہیں دیکھا تھا، 3-4 دن سے لگاتار اس بچی کو دیکھ رہا ہوں۔ تو اس گورکر نے کہا کہ جس بچی کو تم ادھر دیکھ رہے ہو، جس قبر کے ارد گرد وہ چکر لگاتی ہے، وہاں پر ایک بچی کی ہی ڈیتھ ہوئی ہے، اور اس بچی کو میں نے ہی اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا۔ اکثر ہم اس بچی کو دیکھتے ہیں، یہ مغرب کے بعد بھی ادھر کھیل رہی ہوتی ہے۔ یہ کوئی بچی نہیں ہے، یہ کوئی جنات یا جو بھی اللہ کا چھپا ہوا بھیت ہے، یہ وہی چیز ہے، اور یہ آنکھوں کے سامنے سے فوراً غائب ہو جاتی ہے۔ اکاس کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مجھے پھر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے۔ میں اس قبر کے قریب گیا اور میں نے دیکھا کہ وہاں پر بچی کا ہی نام، لڑکی کا نام لکھا تھا۔ بچی اس لیے میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ اس کی ایج نیچے مینشن کی گئی تھی، وہ 5 سے 6 سال کی بچی تھی، اور جو بچی کھیل رہی تھی اس کی عمر بھی اتنی ہی تھی۔ اس نے ریڈ کلر کا فراک پہنا ہوتا ہے اور اس کے بال کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس بچی کو ادھر کھیلتے دیکھ کر میں اور زیادہ ڈر گیا، اور اس دفعہ تو میں دن کے ٹائم آ رہا تھا، میں رات کے ٹائم آ بھی نہیں رہا تھا۔ صبح 10 سے 11 بجے کا ٹائم تھا۔ میں نے ساری بات اپنے بابا کو بتائی، اور ان کو وہ جو عورت کے متعلق جو مجھے پتہ لگا وہ بھی، اور یہ جو بچی کو اپنی آنکھوں سے کھیلتے دیکھا میں نے وہ بھی ان کے ساتھ شیئر کیا۔ مجھے میرے بابا نے کہا کہ بیٹا جانا کم کر دو، جمعرات اور جمعے کے دن جایا کرو۔ اس دنیا سے جانے والے تو چلے گئے ہیں، لیکن اپنی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے۔ اللہ پاک نے زندگی ہمیں ایک تحفہ دیا ہے۔ جمعرات اور جمعے کے دن میں تمہارے ساتھ جایا کروں گا، تم اکیلے نہیں جایا کرو گے۔ میں نے پھر جمعرات اور جمعے والے دن ایک دن میں اپنے بابا کے ساتھ جایا کرتا ہوں، اور ادھر یہ ہے کہ ہم لوگ ظہر کی نماز کے فوراً بعد جاتے ہیں۔ وہاں پر بچی کو کھیلتے دیکھنا، اس کے بعد وہ بچی مجھے نظر نہیں آئی۔ پتہ نہیں وہ کس چیز کا اشارہ تھا کہ مجھے روز قبرستان نہیں آنا چاہیے، مجھے ایک مخصوص دن رکھنا چاہیے کہ وہ بھی چیزیں جو کہ ادھر ہوتی ہیں وہ ڈسٹرب ہوتی ہیں۔ اس کے بعد میں جمعرات اور جمعے جایا کرتا ہوں، جس دن بھی مجھے ٹائم ملے ان دونوں دنوں میں ایک دن روز جایا کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ مجھے اس چیز کا تعجب ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے اس مخلوق کو دیکھا، اس بچی کو دیکھا، وہ بچی تھی، اس کی روح تھی یا جنات، جو بھی اللہ کا راز تھا، وہ میں تو نہیں جانتا، لیکن وہ چیز مجھے ادھر نظر آئی۔ یہ ایک سٹوری تھی اکاس کی جو انہوں نے کراچی سے شیئر کی۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی شیئر کی ہے سہیل نے انگلینڈ سے۔ سہیل کہتے ہیں کہ میرا گھر جو کہ ادھر میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام آباد میں ہے، ہم لوگوں کا جو گاؤں ہے وہ لیا بھکر ہے۔ بیسیکلی میرے دادا ابو اور دادی اماں وہ لیا بھکر میں رہتے تھے۔ ہم لوگوں کی جو گاؤں کی حویلی تھی جو کہ میرے دادا ابو اور دادی اماں کی ہے، وہ بہت بڑی ہے، 2 سے 3 کنال پر ہے۔ ادھر کمرے زیادہ نہیں ہیں، لیکن اس کے لان بہت بڑے ہیں، اور جو لان بنے ہوئے ہیں ان میں درخت بھی لگے ہوئے ہیں۔ ایک درخت تھا ادھر بیری کا، جس سے پتھر آ کر گرتے تھے، کوئی نہ دکھنے والی مخلوق ادھر سے پتھر پھینکتی تھی، اور جب دیکھا جاتا تھا تو اوپر سے کہکا لگانے کی آواز آتی تھی۔ اکثر یہ شرارتیں دیکھ کر ہم لوگ ڈر جایا کرتے تھے، اور شام کے ٹائم باہر نکلنے سے ڈرتے تھے، کیونکہ کہتے ہیں کہ مغرب کی اذانوں کے بعد جنات آ جاتے ہیں، تو وہ لوگ ہمیں لان میں نہیں جانے دیتے تھے۔ سردیوں میں ہم نے اکثر دادا ابو کے پاس جب رہنے کے لیے جانا، دادی اماں کے پاس، تو وہاں پر کہا جاتا تھا کہ بہت سے جنات شام کے ٹائم باہر آ جاتے تھے، اور لان میں وہ ان کے بچے اور وہ عورتیں اکثر دکھا کرتی تھیں۔ اگر ہم لوگ شام کے ٹائم لان میں جا کر بیٹھا کرتے تھے تو وہ لوگ پتھراؤ شروع کر دیتے تھے، اور پتھر نیچے آ کر گرا کرتے تھے، اور عجیب سے پتھر ہوتے تھے۔ وہ پتھر آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ سہیل کہتے ہیں کہ اس طرح ہوتا تھا کہ ادھر مطلب کہ جو ہنسی کی آواز آتی تھی، سب کو پتہ تھا کہ ادھر جنات ہیں، تو دادو اور جو دادا ابو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ بالکل بھی ان کو تنگ نہ کیا کرو، کیونکہ ایسی مخلوقات کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ دن کے ٹائم ہمیں تنگ نہیں کرتے۔ سہیل کہتے ہیں کہ ایک ناقابل فراموش واقعہ جو میرے ساتھ پیش آیا، وہ اس قدر واقعہ خوفناک تھا، اس کو میں آج تک بھول نہیں سکا۔ دادا ابو اور دادی اماں کے گھر میں رہنے کے لیے گیا ہوا تھا، مجھے سردیوں کی چھٹیاں تھیں، دوپہر کا ٹائم تھا، اور میں وہاں پر پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ دادی اماں لان میں چارپائی ڈالے دھوپ میں لیٹی ہوئی ہیں۔ میں پیچھے سے گیا اور دادی اماں کو جا کر ان کے گلے لگ گیا اور کہنے لگا کہ دادی اماں دیکھیں میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں، لیکن دادی اماں میری کسی بات کا کوئی آنسر نہیں کر رہی تھی۔
میں سٹل دادی اماں کو بلا رہا تھا اور اب اٹھ کر دادی اماں کے سامنے جانا چاہتا تھا، لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ انہوں نے میرے ہاتھ کو بڑی مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، بہت مضبوطی سے۔ وہ میرے ہاتھ کو چھوڑ نہیں رہی اور میں مسلسل کہہ رہا تھا کہ میرے ہاتھ کو چھوڑیں، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ مجھے اب ہاتھ پہ درد شروع ہو گئی۔ اچانک سے میں نے دیکھا پیچھے سے دروازہ کھلا، دادا ابو اور دادی اماں باہر سے اندر آ رہے تھے، وہ کہیں گئے ہوئے تھے۔ میں نے جب آگے دیکھا تو سب کچھ غائب ہو چکا تھا۔ پتہ نہیں وہ عورت کون تھی جس نے اتنی مضبوطی سے میرے ہاتھ کو پکڑا تھا؟ وہ کیا مخلوق تھی؟ وہ کیا چیز تھی؟ میں آج تک اس پہیلی کو سلجھا نہیں سکا۔ ایک نہ دکھنے والی مخلوق جو کہ بالکل مجھے دکھ رہی تھی، اور اس کے جب میں ساتھ لگا تو وہ بالکل گیلی اور یک ٹھنڈی تھی۔ آج بھی میں ان لمس کو بھول نہیں سکتا۔ انتہائی عجیب و غریب قسم کی مخلوق ہے جنات۔ یہ کہانی تھی سہیل کی جو انہوں نے انگلینڈ سے شیئر کی۔ تو کیسی لگیں آج کی خوفناک کہانیاں لسنرز؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ آج کا اچھا میسیج ہے کہ اپنی زندگی میں نماز، درود شریف اور قرآن پاک کو جگہ دیں تو کامیابیاں ہمارے ضرور قدم چومیں گی۔ والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، ہمیشہ سب کا اچھا کریں، کبھی کسی کے لیے برا مت سوچیں۔ یہ میرا اچھا میسیج تھا، اس پر آپ عمل کریں گے، اور اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔